عالم دین مفتی نعیم کراچی میں انتقال کر گئے۔ محتمم جامعہ بنوریا دل اور سانس کے عارضے میں مبتلا تھے۔ اسپتال لے جاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نماز عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ مولانا فضل الرحمان، مولانا عبدالغفور حیدری اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا مفتی نعیم کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا معروف عالم دین مفتی محمد نعیم کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ یہ ملاقات پہلے بھی تھی اور ابھی بھی ہے اور یہ ملاقاتیں بند نہیں ہوئی اور انشاءاللہ یہ ملاقاتیں جاری رہیں گی۔ اگر تھوڑی بہت ریزرویشن ہے انشاءاللہ اس میں ہم نے بات کی ہے۔ پاکستان کا ہر حصہ جو ہے اس کو حقوق نہیں ملیں گے، اس کی ترقی نہیں ہوگی تو باقی ملک بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں ہمارا دونوں کا ایک ہی نقطہ نظر ہے۔ اب صرف سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے کام کیا جائے جو بلوچستان کے عوام کو نظر آئے۔ بی این پی سربراہ کو منانے کی کوششیں۔ حکومتی وفد کی اختر مینگل سے ملاقات، علیحدگی کا فیصلہ واپس لینے کی درخواست۔ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تحفظات جلد دور کر دیں گے۔ پی ٹی آئی پاکستان کے ہر حصے کی ترقی پر یقین رکھتی ہے۔ پرویز خٹک اور اسد عمر کی میڈیا سے بات چیت۔ کیا تھا جو پارٹی کا فیصلہ ہے اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے کہ وہ صاحب ہماری قابل احترام ہے، اسد صاحب بھی ہماری قابل احترام ہے۔ سردار صاحب، وزیر اعظم نے آپ سے کوئی براہ راست رابطہ کیا ہے سر؟ نہیں۔ وزیر اعظم نے اب تک براہ راست رابطہ نہیں کیا، اپنے تحفظات حکومتی وفد کے سامنے رکھ دیے۔ پارٹی فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کوئی بھی فیصلہ مشاورت سے ہی ہوگا، اختر مینگل کا موقف۔ شوگر سکینڈل، حکومت کو بحران کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی اجازت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر ملز ایسوسی ایشن کی درخواست مسترد کر دی۔ حکم امتناع خارج۔ رپورٹ پر عمل درآمد کے حوالے سے شہزاد اکبر کو تفویض کردہ اختیارات غیر قانونی۔ حکومت نیب کو ریفرنس بھیج سکتی ہے، مختصر فیصلہ جاری۔ اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران جب آپ کہہ رہے ہو کہ صوبائی حکومتیں مقابلہ کرے، جب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا صوبائی بجٹ کو استعمال کریں، ہم اپنا سالانہ صحت کا بجٹ سے گلوبل وبا کا مقابلہ کریں، اوپر سے ہم اس بجٹ میں آپ 229 بلین روپیز کم دیتے ہو، اور یہ ناانصافی صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، پنجاب کو بھی کم ملا ہے۔ پنجاب کو بھی 400 بلین کم ملا ہے۔ عمران خان 18ویں ترمیم کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ وبا آنے کے بعد ہر متنازع مسئلہ چھیڑا جا رہا ہے۔ کرونا صورتحال میں سندھ کو 229 ارب روپے کم دینا ناانصافی، پنجاب کو بھی پوری رقم نہیں ملی۔ بلاول بھٹو کی تنقید۔ شہباز شریف کے صحت یاب ہونے پر این ایف سی پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ آل پارٹیز کانفرنس 18ویں ترمیم کے حوالے سے حکومتی عزائم پر تشویش کا اظہار کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ 18ویں ترمیم پر کسی قسم کی ترمیم یا رد و بدل برداشت نہیں کی جائے گی۔ 18ویں ترمیم میں رد و بدل کی کوشش پر مزاحمت کا اعلان۔ صوبوں کا حصہ متعین، کسی قسم کی کمی قبول نہیں کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس۔ احتساب اپوزیشن کے خلاف سیاسی ہتھیار قرار۔ میں 1,71,666 شہری متاثر۔ عید الاضحیٰ پر کورونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز کی تیاری۔ وزارت مذہبی امور کا علماء اور مشائخ کے ساتھ مشاورتی اجلاس۔ مویشی منڈیوں اور عید کے اجتماعات کو محفوظ بنانے پر تبادلہ خیال۔
احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو جولائی مہلک ثابت ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ظفر مرزا۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب بھی کورونا کا شکار، ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد خود کو آئسولیٹ کر لیا، گھر والوں کے بھی ٹیسٹ۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سلیکٹو لاک ڈاؤن، کراچی کے 6 اضلاع کی 40 سے زائد یونین کونسلز کے شدید متاثرہ علاقے بند، لاہور میں بھی 61 مقامات سیل، اسلام آباد کے متاثرہ سیکٹرز کی بندش میں توسیع۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کالعدم ہونے کا معاملہ، پاکستان بار کونسل کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ، حکومتی دباؤ میں ایف بی آر سے شفاف تحقیقات کی امید نہیں، وکلاء کی مشاورت۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا معاملہ، قومی ایئر لائنز کے دفاتر میں مسافروں کا رش، حکام نے اضافی افراد کو واپس لانے کے لیے اجازت مانگ لی، بڑا فضائی آپریشن بھی ترتیب، سعودی عرب سے 10,000، یو اے ای سے 15,000 افراد کو واپس لایا جائے گا، ترجمان۔ پاک افغان سرحد مکمل اوپن، ہفتے میں 6 روز گاڑیوں کو 24 گھنٹے آمد و رفت کی اجازت، ایک دن پیدل افراد آر پار جا سکیں گے۔ مالی سال 2020-21 کے اخراجات کے بجٹ کا کل حجم 465.52 بلین روپے ہے۔ صحت کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے 31.405 بلین روپے رکھے جا رہے ہیں۔ ہر اسکول میں کمپیوٹرز، اسمارٹ بورڈ، لائبریری کتب، سائنسی آلات کی فراہمی، انٹرنیٹ کی سہولیات کے لیے 22 ملین روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ نئے مالی سال کے لیے بلوچستان کا 465 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش، صوبائی وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، میزانیہ مسترد، ارکان نے کاپیز اسپیکر ڈائس پر رکھ دی، صوبائی میزانیے میں ترقیاتی اخراجات کے لیے 118 ارب، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 309 ارب روپے مختص۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندر اور میں ہوں آمنہ سجاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے افسوسناک خبر آپ کو دیں گے۔ جامعہ بنوریہ کراچی سائٹ ایریا کے محتمم مفتی محمد نعیم 65 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، ان کی نماز جنازہ آج عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ 1955 کو پیدا ہونے والے معروف عالم دین کراچی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، وہ کئی روز سے علیل تھے، کچھ ماہ قبل ہی اسپتال سے گھر آئے۔ مفتی نعمان کا کہنا ہے کہ ان کے والد کا انتقال اسپتال لے جاتے وقت ہوا۔ ترجمان جامعہ بنوریہ نے بتایا کہ وہ دل اور سانس کے عارضے میں مبتلا تھے۔ صدر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، سیاسی رہنماؤں اور علماء کرام نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مرحوم کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی اور کہا اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ادھر حکومتی وفد نے سردار اختر مینگل سے ملاقات کی ہے اور اتحاد سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ سردار اختر مینگل نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی مجلس عاملہ نے علیحدگی کا فیصلہ کیا، وہی واپس لے سکتی ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک کا یہ کہنا ہے کہ سردار اختر مینگل کے تحفظات دور کریں گے۔ ہماری ملاقات پہلے بھی تھی اور ابھی بھی ہے، اور یہ ملاقاتیں بند نہیں ہوئی اور انشاءاللہ یہ ملاقاتیں جاری رہیں گی۔ اگر تھوڑی بہت ریزرویشن ہے انشاءاللہ اس میں ہم نے بات کی اور ہماری ملاقاتیں جاری رہیں گی، کیونکہ سردار صاحب کا ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے اور اس کا اپنا اسٹیٹس ہے، تو ہم ان کو ملنے آئے تھے۔ لیکن سیاسی لوگ ہیں، ہم پہلے بھی کیا تھا جو پارٹی کا فیصلہ ہے اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے کہ وہ صاحب ہماری قابل احترام ہے، اسد صاحب بھی ہماری قابل احترام ہے، تو ہم نے پچھلی جو ریزرویشن اپنے سامنے رکھی ہے، اتنی جلدی بھی نہیں ہو سکے گا، اس میں وقت لگے گا۔ پاکستان کا ہر حصہ جو ہے اس کو حقوق نہیں ملیں گے، اس کی ترقی نہیں ہوگی، تو باقی ملک بھی نہیں کر سکتا۔
तो उसमें हमारा दोनों का एक ही नुक्ता नज़र है। अब सिर्फ सवाल ये है कि किस तरीके से काम किया जाए जो बलूचिस्तान की आवाम को नज़र आए, और बलूचिस्तान की आवाम को नज़र आएगा तो इंशाअल्लाह ताला सरदार साहब भी उसकी तारीफ करेंगे, बाकी सब भी करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि कोरोना की सूरत हाल में सिंध के 229 अरब कम देना नाइंसाफी है। पंजाब को भी पूरे पैसे नहीं दिए गए। शहबाज शरीफ की सेहत याबी के बाद एनएफसी पर एपीसी बुलाएंगे। इमरान खान 18वीं तरमीम और एनएफसी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि अख्तर मेंगल अपने ऐलान पर कायम रहेंगे। सियासी जमातें ने रिजेक्ट भी किया है। हर सूबा के साथ नाइंसाफी हुआ है। जब आप कह रहे हो कि सूबाई हुकूमतें मुकाबला करें, जब आप कह रहे हो कि हम अपना सूबाई बजट को इस्तेमाल करें, हम अपना सालाना सेहत का बजट से ग्लोबल वबा का मुकाबला करें, ऊपर से हम उस बजट में आप 229 बिलियन रुपीस कम देते हो। और ये नाइंसाफ़ी सिर्फ सिंध के साथ नहीं हो रहा है, पंजाब को भी कम मिला है। 18th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ और एनएससी के ख़िलाफ़ अब खान की जो बातें हैं वो खुल के सामने आई हैं। जब से इनका सिलेक्शन हुआ मैं तब से कह रहा हूँ, और अब वो आपके सामने भी कहता है कि वो 18th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, एनएफसी के ख़िलाफ़ है। मगर जब ये कहते हैं कि ये 18th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, इसका ये मतलब है कि ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। और उम्मीद करता हूँ कि अख्तर मेंगल साहब अपना फ़ैसला पे कायम रहेगा, और बिल्कुल हम जब वो एलाई भी है तब भी हम मिल के काम करने को तैयार है। हम इंशाअल्लाह ताला जल्द जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता है, इंशाअल्लाह ताला सब दुआ गो है, तो बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन वो ऑल पार्टीज़ का हमारा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएगा, जिस पे हम एनएफसी अवार्ड भी डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में हुकूमती इदारों को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फैसले में कहा है कि चीनी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील दुरुस्त है। और इस मुकदमे में शुगर मिल्स मालिकान के बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि शुगर कमीशन रिपोर्ट दरअसल मौजूदा हुकूमत और नैब का इम्तिहान है। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कार्रवाई रोकने के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त मुस्तरद, हुक्म इम्तना खारिज, तमाम इदारों को कार्रवाई की इजाजत। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि चीनी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील दुरुस्त है, ताहम वफाकी हुकूमत का चीनी रेफरेंस नैब को भेजने के लिए शहजाद अकबर को इख्तियारात देना दुरुस्त नहीं। इस मुकदमे में शुगर मिल्स मालकान के बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं हुए। अदालत ने चीनी केस पर तमाम फरीकैन को गैर जरूरी बयानात से रोकते हुए कहा कि मुकदमे में फेयर ट्रायल यकीनी, दोस्तों और हुकूमती इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाई सबूत है, कोई भी इकदाम तासुब पर मबनी नहीं। मुस्तकबिल के किसी मफरूजे पर आज तहकीकात नहीं रोकी जा सकती। हुकूमत ने मामला मुतल्लिका इदारों को भेज दिया है। इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात के तहत इदारों को काम जारी रखने दिया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि पता नहीं नैब इस पर कार्रवाई करता भी है या नहीं। शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट दरअसल मौजूदा हुकूमत और नैब का इम्तिहान है। मजीद हुक्म इम्तना नहीं देंगे। समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर दिया, जो कुछ देर बाद सुनाया गया। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना से रिकॉर्ड 153 अमवात हुई, जहां बहक अफराद की तादाद इस तरह 3,382 हो गई है। 24 घंटे में मजीद 6,604 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में मुतासरा मरीजों की तादाद 1,71,666 तक पहुँच गई। इजाफा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा एदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से रिकॉर्ड 153 अमवात हुई, जिसके बाद जाबहक अफराद की तादाद 3,382 हो गई। 24 घंटे में मजीद 6,604 केसेस सामने आए। मुतासरा मरीजों की तादाद 1,71,666 तक पहुँच गई। सिंध में 65,163, पंजाब में 64,216 मरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा 20,790, बलूचिस्तान में 9,162 केसेस, इस्लामाबाद में 10,297, गिलगित बल्तिस्तान में 1,253 और आज़ाद कश्मीर में 803 मरीज हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 63,504 मरीज सेहतयाब हुए। 24 घंटे के दौरान 31,681 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 10,42,787 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।
ईद उल अजहा पर इस्तेमात और मवेशी मंडियों को कोरोना से महफूज बनाने के लिए हुकूमत और उलमा व मशाइख के दरमियान एक मुशावरती इजलास हुआ है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर दाखिला मुशीर सेहत सूबाई हुकूमती अरकान ने शिरकत की। मवेशी मंडियों और ईद के इज्तिमात को महफूज बनाने के लिए तबादला ख्याल किया गया। उलमा वफ़द का कहना था कि दीनी हल्के मुहलिक वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। नूरुल हक कादरी ने कहा कि दीनी शुआयर और मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ कौमी सेहत और सलामती का ख्याल रखना भी कौमी जिम्मेदारी है। सूबों से आने वाली तजावीज़ की रोशनी में कौमी लाहे अमल तय किया जाएगा। और सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उन्होंने खुद को घर में करंटीना कर लिया है। मुर्तज़ा वहाब